they may decide the matter, they may pass the judgment. یہ نہیں کہا. تو they کی جگہ کہا so that he may decide. If you are invited towards Almighty God and His holy prophet, so that He may decide. تو فرما اس لیے چونکہ حکم یہ نہیں فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لِيَحْكُمَا، یہ نہیں کہا کہ وہ فیصلہ کریں، نہیں فرمایا لِيَحْكُمَا، وہ فیصلہ کریں. اس طرح اور آیتیں اسی آیت کے بعد آگے بھی مزید حکم آیا وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اس میں بھی اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ پر آیا اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر فرمایا کہ اس کی طرف تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. یہ نہیں کہا کہ ان کی طرف، تابع دار ہو کے چلے جایا کرو. اب اس کی فلسفی کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ فلسفی سورہ نساء میں بیان کی، اور وہ فلسفی یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فلسفی اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان کو دو دعوتیں دی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے الی اللہ و الی الرسول، اگر ان کو بلایا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ اللہ کی طرف، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف. اگر دو انویٹیشنز دی جاتی ہیں، دو قسموں کی کالز دی جاتی ہیں، کال ٹورڈز اللہ اینڈ کال ٹورڈز ہز پروفٹ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، آپ کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں. میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں. وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آپ منافقوں کو دیکھیں گے، منافقوں کی نفسیات یہ ہے کہ قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، اللہ کی حاکمیت کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، مگر جب آئے گا ذکر حاکمیت مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر غلامی مصطفیٰ کا، آئے گا ذکر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا اور آپ کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کا، یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف آنے سے گردن پھیر لیتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ میرے محبوب میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں، میری طرف تو دوڑے دوڑے آئیں، مگر آپ کی طرف آنے سے گھبرائیں، قرآن کی اصطلاح میں انہی کا نام منافق ہے. رأیت المنافقین، جو خدا کی طرف دوڑے جائیں مگر رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائیں، اس کو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین، وہ منافق ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں 18 آیتوں میں اطاعت رسول کا ذکر کیا تو اپنی اطاعت کا ذکر نہ بھی کیا، کوئی فرق نہیں، چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت تھی. وہ دعوت یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں آنا سیکھو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر آپ بھی اس کی سفارش، ان کی شفاعت کر دیں. تو بھیجنا حضور کی بارگاہ کی طرف ہے، یہ عظمت ہے. اب یہ جو کچھ بیان کیا، یہاں قرآن مجید کا ایک اور انالیسس دیتا ہوں میں، آیات کا ایک نیا اینگل دکھاتا ہوں آپ کو. جتنی آیتیں میں نے کوٹ کی اور اس طرح کی اور بے شمار آیات جو آقا علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں، آقا علیہ السلام کی شان میں، قرآن مجید کی ایک اور سٹڈی ہے، ایک نئے انداز کی سٹڈی ہے بڑی سمپل مگر دھیان نہیں کیا گیا اس پر. ہے بڑی سمپل سٹڈی مگر اس پر دھیان نہیں کیا. وہ دھیان دلوا رہا ہوں آپ کا. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ پیریڈ 13 سال کا تھا، 13 ایئرس. مدینہ طیبہ کی ہجرت
مائیگریشن ٹورڈز مدینہ جب ہوئی تو اس سے پہلے 13 سال میں جو صورتیں اتری ان کو مکی صورت کہتے ہیں، مکن سوراز چیپٹرز، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد اتری 10 سال کے عرصے میں ان کو کہتے ہیں میڈینن سوراز چیپٹرز، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ مکی دور میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور مدنی دور میں جب پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو میں 2 خطابوں پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایڈریس کرنے کا طریقہ کہ کن کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کبھی کبھی اللہ پاک ایڈریس کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کیا کہتا ہے؟ اونچا بولیے، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس کہتا ہے اس میں اپنے بھی شامل ہوتے ہیں اور پرائے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بڑے غور سے ذہن میں، میرے اس لفظ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جب یا ایھا الناس کہتا ہے ان میں مومن بھی شامل ہوتے ہیں، کافر بھی شامل ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس میں اہل کتاب بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اس میں کفار و مشرکین بھی ہیں، تمام انسان شامل ہیں whether they are believers or not۔ تو یا ایھا الناس تو میں نے مختصر 2 لفظ بول دیے کہ جب یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس میں اپنے پرائے سب شامل ہیں، اللہ کے نہیں، اسلام کے نقطہ نظر سے، جو اسلام کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے۔ یا ایھا الناس کا خطاب قرآن مجید میں 20 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ آیا ہے۔ 10 مرتبہ مکی دور میں آیا ہے، مکی صورتوں میں، 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ اب دوسرا خطاب ہے، کبھی کبھی قرآن میں اللہ پاک خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب ایمان والو کر کے خطاب کرتا ہے تو اس میں صرف اپنے ہوتے ہیں، پرائے نکال دیے جاتے ہیں۔ کیا؟ جب آپ ایک خاص میٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اپنے رہ جائیں، باقی احباب سے ذرا معذرت ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ ایک آرگنائزیشن والے اگر اپنا اجلاس کرنا چاہتے ہیں ٹاپ سیکرٹ، تو وہ کہیں گے بھئی اب آپ کا جلسہ عام ختم ہو گیا، جلسہ عام اب کامن جو ہر ایک کی گیدرنگ تھی، کانفرنس ختم ہو گئی، آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ساتھ کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ فلاں 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 یہ لوگ رہ جائیں۔ تو یا ایھا الناس کے بعد جب یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو اس میں صرف ایمان والے رہ جاتے ہیں، اہل ایمان۔ باقی تمام طبقات ان آیتوں کا مخاطب نہیں ہوتے، ان کو اللہ ایڈریس نہیں کرتا۔ اور یہ آیتیں جن میں یا ایھا الذین آمنو کہا، اے اہل ایمان، یہ 89 ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خطاب 99 مرتبہ آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور بڑی اہم بات یہ کہ 99 مرتبہ آیا ہے۔ یا ایھا الناس 20 مرتبہ تھا، مگر وہ مکی دور میں بھی یہ ایڈریس چلتا رہا اور مدنی دور میں بھی یہ ایڈریس چلتا رہا۔ مگر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنوں کا، صرف اپنوں کو جو ایڈریس کیا ہے وہ 99 مرتبہ 89 ٹائمز، اور وہ سارے کے سارے ایڈریس صرف مدینہ میں ہیں، مکہ میں ایک بھی نہیں ہوا۔ مکہ کے زمانے میں ایک بار بھی اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب نہیں ہوا۔ قربان جائیں تیری چور، ہائے ہائے ہائے، اب پتہ نہیں یہ بات کہاں کہاں جا پہنچتی ہے۔ 13 برس کا زمانہ، ایک بار بھی اللہ نے مکہ میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ایڈریس نہیں کیا۔ یہ جو ایڈریس ہے اپنوں کا، یا ایھا الذین آمنو 99 مرتبہ 89 ٹائم، مگر سب مدینہ میں کیا، سب مدینہ میں کیا، یعنی وہ اپنائیت کا احساس مدینہ میں دینا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ اب وہ میں اس پہ چل پڑا تو میں راستہ بھول جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاؤں گا۔ یہ سبجیکٹ ایک الگ ہے، ادھر جانا، ان گلیوں میں جانا نہیں چاہتا۔ اپنائیت کا جو احساس ہے نا، اپنوں، اے میرے اپنوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے اپنے لوگوں، وہ 99 کے 99 بار صرف مدینہ میں کہا ہے۔ بولی بدل دی نا، بولی بدل دی۔ اب جو بات اگلی ہے جو بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ، مکہ میں اکثر و بیشتر مخاطب کفار و مشرکین تھے، چونکہ 10 لاکھ کی آبادی تھی۔ کتنی؟
اور جب ہجرت فرمائی آقا علیہ السلام نے تو 400 سے کم 350 کے قریب کل مسلمان تھے. 10 لاکھ کی آبادی جو میٹروپولیٹن مکہ تھا، میٹروپولیٹن گریٹر مکہ بلازری بیان کرتے ہیں فتوح البلدان میں. مگر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ہجرت فرمائی ہے تو 400 سے کم تعداد تھی مسلمانوں کی. لہذا مکہ میں جب بھی خطاب کیا ہے تو مخاطب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے. کفار و مشرکین موسٹلی. اب 10 لاکھ میں 400 کی کیا حیثیت ہے تعداد کے لحاظ؟ تعداد کے اعتبار سے 400 کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آؤٹ آف 1 ملین پیپل. اس لیے مکہ میں جب بھی خطاب کیا تو مخاطب کفار و مشرکین تھے. تو چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی ان کی تھی اس لیے وہاں کبھی خطاب میں ٹائٹل یا ایھا الذین آمنوا یوز نہیں کیا. اوور ویلمنگ میجورٹی ان کی تھی، اباؤٹ 1 ملین پیپل. مدینہ میں اکثریت مسلمانوں کی حضور کے غلاموں کی ہو گئی تھی. اب اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری میں نے بیک گراؤنڈ سمجھائی آپ کو. اب میں جو نقطہ جس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. تو مکی دور میں جتنی صورتیں اتری اور یا ایھا الناس کے خطاب آئے ان میں اکثر مضمون توحید اور رد شرک رہا. اللہ کے خطاب کا مضمون کیا؟ اللہ کے خطاب کا اس میں رسالت پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا بھی تھا، مگر بیشتر مضمون لب لباب رسالت بیان ہوئی یا آخرت بیان ہوئی وہ بھی توحید کے بیان میں. تو بیشتر مضمون مکہ میں جہاں کفار و مشرکین تھے کیا رہا؟ توحید اور رد شرک. تو مکہ کے خطاب میں جب کفار و مشرکین آڈینس تھے، آڈینس، تو اللہ رب العزت کے ہر خطاب کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا وہ رد شرک تھا. رد شرک. جب مدینہ آ گئے آقا علیہ السلام آڈینس بدل گئے. یا ایھا الذین آمنوا وہاں اکثر خطاب جتنی آقا علیہ السلام کی شان، عظمت، توسل، رسالت، اطاعت، نبوت، جتنی آقا علیہ السلام کی شان کی آیتیں ہیں وہ ساری مدینہ میں یا ایھا الذین آمنوا کر کے ہوتا ہے. شان مصطفیٰ کا ذکر صرف اپنوں سے کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور مدینہ میں اکثر کیا. اور اہل مکہ کو جب خطاب کیا آڈینس کفار و مشرکین تھے تو رد شرک کا مضمون رکھا. اہل مدینہ کو خطاب کیا تو شان مصطفیٰ کا مضمون رکھا. شان رسالت جو آج کا مضمون وہ رکھا. یہ تقسیم کر کے براڈر ڈویژن کر کے اللہ رب العزت نے ایک اصول تبلیغ سمجھا دیا. تعلیم و تبلیغ کا اصول سمجھا دیا کہ اگر تمہارے مخاطب اور آڈینس کفار اور مشرکین ہوں تو زیادہ تو